من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ یہ سورہ مائدہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 33 اور 34۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں فساد مچانے والے، خون ریزی کرنے والے، امن کو خراب کرنے والے، ڈاکہ زنی کرنے والے، ان لوگوں کی شرعی سزاؤں کا ذکر کیا ہے جسے حدود کہا جاتا ہے۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرنے کے غرض سے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ اَن يُقَتَّلُوا، انہیں قتل کر دیا جائے، او يُصَلَّبُوا، یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پیر کو مخالف جانب سے کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے کیا کہتے ہیں جلا وطن کر دیا جائے، گڑی پار کر دیا جائے۔ فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی کی سزا ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں یہ سزا ہے، توبہ نہیں کیا تو آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر ہاں جن لوگوں نے توبہ کیا، مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر قابو پانے سے پہلے، انہیں گرفتار کرنے سے پہلے، گرفتار وہ ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سیرنڈر کر دیا اور توبہ کیا انہوں نے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو خوب جان لو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، ان کی توبہ قبول کرے گا۔ سچی توبہ اگر کوئی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسا کچھ نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آیت کا ترجمہ ہو۔ یہاں دیکھیے سب سے پہلی بات کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑنا۔ کون لڑ سکتا ہے؟ کس کے اندر ہمت ہے؟ یا لڑنے کا مطلب کیا ہے؟ لڑنے کا مطلب ہے اللہ کے احکام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑنا، قانون کو توڑنا، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کو توڑنا ایسا ہے جیسا کوئی اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑ رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہاں لڑنے سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے، ورنہ اللہ ہم کو دکھائی دیتا ہے کیسے لڑیں گے اللہ سے، رسول اللہ سے کیسے لڑیں گے؟ اس کے اندر ہمت ہے جو اللہ کے رسول سے لڑے۔ ہاں ہے ہمت، جو اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں نا وہ لڑ رہے ہیں گویا اللہ تعالیٰ سے۔ تو کیسا بھی بول، کیسا بھی قانون بتا، میں تیرے قانون کو پالن کرنے والا ہوں، میں میری مرضی کے مطابق چلتا ہوں۔ منمانی کرنے والے، من مرضی کرنے والے، خواہش پہ چلنے والے، رسم و رواج پہ چلنے والے، یہ سب کون ہیں؟ ارے کون ہے؟ اللہ کے رسول سے لڑنے والے ہیں۔ فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں دوڑتے ہیں، سعی بولتے ہیں نا، سعی طواف کے بعد میں، اسی سے یسعون، دوڑتے، کیسے؟ فسادن، فساد کرنے کے غرض سے، امن خراب کر رہے ہیں، شانتی کو خراب کر رہے ہیں، اشانتی پھیلا رہے ہیں لوگوں میں، ڈر خوف پھیلا رہے ہیں، آتنک پھیلا رہے ہیں، ڈاکہ زنی کر کے، چوری کر کے، بدکاری کر کے، بدماشی کر کے،
یہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ ایک جملہ ایسا ہے اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، ڈاکہ زنی، چوری، بدکاری، جتنے سارے آج دیکھتے ہیں نا لفڑے اخبارات میں سب دیکھتے نا، سنتے رہتے ہیں، سب زمین میں فساد کرنے کے نمونے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کی سزا یہ ان یقتل، انہیں قتل کر دیا جائے۔ اصل میں ڈاکہ زنی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو بردہ اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے معاہدہ ہوا تھا صلح کا، ٹھیک ہے۔ صلح کا معاہدہ ہونے کے باوجود بھی جب مدینے کی طرف کچھ مسلمان آ رہے تھے تو اس نے موقع پا کر کے ان کے اوپر ڈاکہ ڈالا، ان کا مال چھینا، کسی کو زخمی بھی کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آیت لے کر نازل ہوئے، یہ آیت لے کر کے آئے، اور یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو لوگ اس طرح زمین میں فساد مچاتے ہیں نا اور اللہ کے رسول کے حکم کو توڑتے ہیں، لڑتے ہیں اللہ کے نبی سے، اللہ سے، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہاں 4 سزاؤں کا ذکر ہے، قتل، سولی پہ چڑھانا، ہاتھ اور پیر کو مخالف جانب سے کاٹنا، اور پھر جلا وطن کرنا، ٹھیک ہے۔ علماء تفسیر نے، فقہاء اکرام نے یہ 4 سزاؤں کو 4 گروہوں کے ساتھ کیا کر دیا ہے، شامل کیا ہے۔ یہ 4 جو سزائیں ایک کی نہیں، 4 لوگوں کی، 4 گروہوں کی، 4 جماعتوں کی، 4 قسم کے ڈاکوؤں کی۔ پہلی سزا قتل کرنا، یہ وہ ڈاکو لوگ جنہوں نے ڈاکہ زنی کی لیکن مال چھینا نہیں، مارا۔ مال چھینتے وقت میں ہوتا ہے نا، روبری کرتے وقت میں کوئی آڑے آیا اس کو مار دیا، لیکن چوری کرنے ہوا نہیں، اس سے پہلے ہی بھاگ گئے یا پکڑے گئے، جو بھی۔ تو جن لوگوں نے ڈاکہ زنی کرتے ہوئے قتل کیا، کسی کا مرڈر کر دیا، مال چھینا نہیں، یعنی چھیننے ہوا نہیں، پکڑے گئے اس سے پہلے، انہیں قتل کر دیا جائے، کیونکہ قتل کے بدلے میں اسلامی حکومت میں قتل ہے۔ او یصلب، دوسری سزا ہے سولی پہ چڑھانا۔ سولی پہ چڑھانا یہ ان لوگوں کو ہے جو ڈاکہ زنی کرتے ہوئے انہوں نے قتل غارت گیری بھی مچائی اور ساتھ ساتھ مال بھی لوٹا، اس کے بعد پکڑے گئے۔ ان سے 2 جرم ہوا، قتل بھی کیا انہوں نے اور مال بھی لوٹا۔ سمجھ رہے؟ اس زمانے میں سمجھنا بہت ایزی ہے، روز مرہ کا قصہ ہے، کبھی کبھی پکڑے جاتے، کبھی بعد میں پکڑے جاتے، کبھی شروع میں پکڑے جاتے۔ بہرحال دونوں کام کیا انہوں نے، قتل بھی کیا، مال بھی لوٹا۔ ایسے لوگوں کو ایک دم سولی پہ چڑھا کر عبرت کا نشان بنا دیا جائے، سب کو پتہ چلنا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ آئندہ اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 1000 نہیں کروڑوں بار سوچے، گانڈا بابا رکنا ہوگا۔ دوسری سزا۔ تیسری سزا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ہاتھ اور پیر کو مخالف جانب سے کاٹنا، سمجھ رہے؟ دایاں ہاتھ کاٹنا، بایاں پیر کاٹنا۔ کیسا ہے؟ یہ کس طرف کا کاٹ ہے تو دوسری اس میں آرام سے بیلنس کر لے کے چلتے، ادھر ہاتھ نہیں ادھر پیر نہیں، پھر کیسا چلتے دیکھیں گے، سمجھ رہے؟ کیسی زبردست سزا ہے، کیسی عبرتناک سزا ہے۔ یہ ان لوگوں کو ہے جنہوں نے چوری کی، قتل غارت گیری نہیں مچائی، مال لوٹا، بعد میں پکڑے گئے۔ ان سے کسی کا مرڈر نہیں ہوا، کسی کو مارا نہیں، انہوں نے قتل نہیں کیا۔ تو جن لوگوں نے مال خالی چھینا ہے روبری کر کے، ایسے لوگوں کے ہاتھ اور پیر کو مخالف جانب سے کاٹ دیا جائے، سمجھ رہے؟ اسلامی حکومت میں سزا ہے یہ تیسری سزا۔ چوتھی سزا او ينفع من الارض، مال بھی چھینا نہیں، قتل بھی نہیں بچایا، ڈاکہ زنی کرنے آئے تھے، سمجھ رہے، لیکن ان سے کچھ ہوا نہیں، اس سے پہلے کیا ہو گئے، پکڑے گئے، مال بھی چھیننے ہوا نہیں، ان کو آئے تھے اس ارادے سے لیکن ہوا نہیں، ان سے ناکام ہو گئے۔ اب ان کو کیا کیا جائے گا، جلا وطن کر دیا جائے گا، گڑی پار کر دیا جائے گا۔ اب یہ گڑی پار کرنے میں 2 رائے ہیں، ایک یہ ہے کہ کون سی زمین کا انہیں، منگلور والا، تو اسے منگلور میں رکھا نہیں جائے گا، اسے کہا بಳ್ಳاری بھیج دیا جائے گا، نہیں تو بنگلور بھیج دیا جائے گا، نہیں تو کون سے قبرستان بھیج دیا جائے گا۔ بہرحال اسے منگلور میں نہیں رکھا جائے گا، سمجھ رہے؟ یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے
کہ نا منگلور والا ہونے تک کہاں رہنے والا ہونے دو، ان جس کے اندر عادت ہے ڈاکہ زنی کی، انہیں کہاں گیا تو بھی وہی کام کرے گا نا، کہاں گیا تو وہی کام کرے گا، وہی برائی کرے گا. تو منگلور والے بچیں گے تو کافی ہے، پھر انہیں بنگلور جا کر کے ویسے ہی کام کیا تو اس کی کہ جلا وطن کا مطلب ہے قید کر دیا جائے گا. جلا وطن کا مطلب اسے زمین میں نہیں رکھا جائے گا، دوسری زمین. کون سی زمین؟ وہ قید خانہ. اسے میں بಳ್ಳاری بولا تھا، بಳ್ಳاری جیل میں. اس سے بڑا جیل ہے، اس سے بڑی جیل ہے، اس سے بڑے جیل میں ڈالنے کا، تاکہ آئندہ کبھی کسی طرح کا روبری سب نہ کریں، ڈاکہ، چوری. ٹھیک ہے، تو 4 قسم کی سزا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا ہے. او ينفوا من الارض، زمین سے گڑی پار کرنے کا مطلب انہوں نے یہی کہا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں اسے ڈال دیں گے تو وہ شہر بھی وہ خراب کر دے گا، اس لیے اسے کیا کر دیا جائے؟ جیل میں ڈال دیا. یہی اصل میں اس کے لیے سزا ہے، جلا وطن کرنے کی. فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت کی سزا بدلے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں اس سے بڑا عذاب ہے، اس سے بڑا عذاب. تو یہ 4 سزائیں ڈاکو اور ڈاکہ زنی کرنے والوں کی اللہ نے بیان فرمائی. یہ اتنی سخت جو سزا ہے، اتنی سخت سزا، یہ سخت سزا نافذ ہونے کے لیے شرائط بھی، کنڈیشن بھی سخت ہیں. سمجھ رہے؟ ذرا بھی شبہ پایا جائے تو پھر وہ سزا کیا ہو جاتی ہے؟ کینسل ہو جاتی ہے. کینسل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے معاف کر دیا گیا، نہیں، دوسری تعزیری سزا اسے دی جائے گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو بھی جرم کرے مجرم، تو تمام سزاؤں کو، جتنے بھی جرائم ہیں دنیا میں، ان تمام سزاؤں کو ایک ہی نام دیا جاتا ہے. کیا ہے؟ تعزیرات بول کر. سنا ہے نا آپ نے؟ تعزیرات ہند، تعزیرات ہند بولے تو انڈیا کے سزائیں بول کر کے کتاب ملتی ہے، اس میں پڑھو آپ. چوری کرے تو کیا سزا، ریپ کرے تو کیا سزا، ریپ کی کوشش کرے تو کیا سزا، کسی کو کیرو کڑا کرے تو کیا سزا، فلاں فلاں، ہر ایک کی سزا الگ 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 لکھا ہے. اسے تعزیرات ہند بول کر کے، ایک ہی نام، ہر جگہ ہر ملک میں ایک ہی نام ہے، تعزیرات بول کر کے. لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے شرعی جو سزائیں ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، اس کے 3 نام ہیں، خالی تعزیرات نہیں ہے. حدود ہے، قصاص ہے، پھر تعزیرات ہے. یہ 3 نام ہیں شریعت میں، اسلامی حکومت میں. نہیں سمجھے؟ دیکھو، کوئی آدمی ایسا جرم کرتا ہے جس میں بندے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، بندے کے بھی حق تلفی ہوتی ہے، اور اللہ کا قانون بھی ٹوٹتا ہے، اس میں بندے کا بھی حق شامل ہے، اللہ کا بھی حق شامل ہے، دونوں کا حق شامل ہے. تو پھر اس میں کبھی کبھی اللہ کے حق کو، اس حیثیت کو غالب مانا گیا ہے، اور کسی کسی جرم میں بندوں کے حقوق کو غالب مانا گیا ہے. تو جس میں اللہ کے حق کو غالب مانا گیا ہے اس کو حدود کہا جاتا ہے. حد، حدود، اس کی جمع ہے حد سنگلر، حدود پلورل. اور جس میں بندے کے حق کو غالب مانا گیا ہے اس میں دونوں حق ہیں، بندے کا بھی حق مارا جا رہا ہے، اللہ کا بھی حق مارا جا رہا ہے. تو جس میں بندے کا حق غالب مانا گیا ہے اس کو قصاص کہا جاتا ہے، اس کو قصاص کہا جاتا ہے. حدود اور قصاص کا جو قانون ہے قرآن کریم نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے. مثلا حدود 5 ہیں. حدود، ایک ہے چوری، ایک ہے ڈاکہ زنی، ایک ہے بدکاری، ایک ہے بدکاری کی تہمت لگانا. ان 4 سزاؤں کا ذکر قرآن کریم میں ہے. سمجھ رہے؟ ابھی دیکھیے آپ، چوری اور ڈاکہ زنی کی سزا کا ابھی سنیں. ابھی چوری کا آگے آ رہا ہے، یہ ڈاکہ زنی کا ہے. ڈاکہ الگ ہے، چوری الگ ہے. میں نے کل بھی کہا ڈاکہ میں کیا ہوتا ہے؟ کھلم کھلا باقاعدہ دہشت مچا دیتے ہیں لوگ. چوری میں کیا ہوتا ہے؟ چھپ کر. تو فرق ہے. چوری کی سزا کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے. ڈاکہ زنی کی سزا ابھی آپ نے سنی.
اسی طرح بدکاری کی کیا سزا ہے؟ 100 کوڑے، سورہ نور میں. اسی طرح بدکاری کی تہمت لگا، اس کی کیا سزا؟ 80 کوڑے، سورہ نور میں. سمجھ رہے؟ یہ 4 سزا قرآن کریم میں. اور ایک 5ویں سزا ہے شراب پینے کی بھی سزا اسلامی حکومت میں، اور وہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے، قرآن میں نہیں. اور اجماع صحابہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ ماننا ضروری ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپناتا ہے وہ گمراہ ہے. تو مسلمانوں سے مراد کون ہے؟ اس کے سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام. صحابہ کرام کسی مسئلے میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ قرآن حدیث جیسا بن جاتا ہے. سمجھ رہے؟ جس طرح قرآن حدیث کا فالو کرنا ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کرام کے اجماع کا فالو کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. انڈرسٹینڈ؟ تو یہ حدود ہے 5. اسی طرح قصاص. تو حدود میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حق غالب مانا گیا ہے. اب وہ اللہ کا حق غالب مانا گیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آگے کہہ رہا ہوں، آپ سنیے. اب قصاص اس میں بندے کا حق غالب مانا گیا ہے. قصاص کوئی کسی کو مرڈر کرتا ہے، قتل کرتا ہے، زخمی کرتا ہے. سمجھ رہے؟ اس میں قصاص کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ. کون مرڈر کرتا ہے اس کو مرڈر کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. یہ قصاص ہے. اس میں بندے کا حق غالب. جہاں اللہ کا حق غالب مانا گیا ہے وہاں کسی کو بھی معاف کرنے کا ادھیکار نہیں ہے. حاکم، قاضی، جج، کورٹ، سپریم کورٹ، کون سا بڑا کورٹ بھی ہونے دو، راشٹرپتی ہونے دو، راشٹر پتنی ہونے دو، کون سا بھی ہونے، کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں. سمجھ رہے؟ وہاں کسی کو بھی اختیار نہیں. حتیٰ کہ سفارش کرنے کا بھی کسی کو ادھیکار نہیں، کہ سفارش کرنا بھی منع ہے. اے چور معاف کرو، آئندہ نے نہیں کرے گا چور. سفارش کرنا بھی منع ہے، اور سفارش کرے تو سنا بھی نہیں جائے. یہ حدود میں جس میں اللہ کا حق غالب مانا گیا ہے وہاں بندہ بھی معاف کرے تو معافی نہیں ہوتی. ابھی چوری ہے نا کیا، جس کے گھر کا چوری کیا اس نے، انہیں خود بیڈری سار بیڑی بیڑی نمبر بیڑی بیڑی. سمجھ رہے؟ اسلامی حکومت ہے تو بیڑی نہیں، سگریٹ اس بعد میں پکڑ کے کیا کرنے کا؟ مارنے کا، اس میں بولنے کا. مثال دے رہا ہوں، بیڑی نہیں چلے گا. حدود میں. قصاص میں جہاں بندوں کا حق غالب مانا گیا ہے وہاں بندے اگر معاف کر دے معاف ہو جاتا ہے. جیسے قصاص، قتل کیا، اب جو مقتول مارا گیا نا اس کے وارثین قاتل کو کیا کریں گے؟ ہے نا، ثابت ہو گیا اس کا قتل کرنا. اب وہ مقتول کے وارث بولتے ہیں اب اس کو قتل کر کے ہم کو کیا ملے گا؟ اب اس کے بدلے میں ہم کو خون بہا دے دیا جائے، مطلب 10 لاکھ دیا، 1 کروڑ دیا یا 10 کروڑ دیا، ہم تمہاری جان بخش دیں گے. چلے گا؟ یعنی معاف کر دیا، ہمارے کو پیسہ بھی نہیں چاہیے، تمہاری جان بھی نہیں چاہیے، معاف کر دیا، ہم اللہ ہمارے کو اس کا ثواب دے گا. اختیار ہے. وہاں وہ سزا معاف بھی ہوتی ہے، وہ سزا معاف بھی ہوتی ہے. قصاص میں سزا معاف بھی ہوتی ہے، حدود میں سزا معاف نہیں ہوتی. یہ فرق ہے حدود اور قصاص میں. جو میں نے کہا نا، حق اللہ کا غالب ہے وہاں سزا معاف نہیں ہوتی. جہاں بندوں کا حق غالب ہے وہاں بندے اگر معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے. یہاں بندے معاف کرے تو بھی معاف نہیں ہوتے. تو یہ 2 سزائیں آپ نے سنی جس کا قرآن اور حدیث میں ثبوت ہے. تیسری سزا، ایسے جرائم جن جرائم کی سزا قرآن اور حدیث نے بیان نہیں کی. کوئی سمجھ رہے؟ اللہ حفاظت فرمائے. لواطت ہے، لواطت سمجھ؟ قوم لوط والا کام. قرآن اور حدیث میں نہیں پوچھنا، حدیث میں ہے لیکن سزا کیا ہے؟ مطلق حاکم پر، قاضی پر چھوڑ دیا گیا ہے. جو سی سزا جس جگہ، جس ماحول میں، جس زمانے میں، جس طرح کی سزا وہ دینا چاہے دے سکتا ہے. یہ کس کے اوپر چھوڑ دیا گیا؟ حاکم کے اوپر چھوڑ دیا گیا، امیر المومنین کے اوپر چھوڑ دیا گیا، قاضی اور جج کو چھوڑ دیا گیا. جب چاہے جیسی چاہے کیسے بھی کر کے اس جرم کو روکنے کا تم کام کرو. جرم کرنا نہیں آئندہ، اس کے لیے جو تعزیر، جو سزا دینا چاہے اس کو بولتے تعزیرات. تو اسلام میں کتنی سزائیں؟ حدود، قصاص، پھر تعزیرات. تو حدود قصاص کا ذکر قرآن اور حدیث، یعنی وہ سزائیں جن کو قرآن اور حدیث نے متعین کر دیا ہے، اس میں ہیر پھیر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. باقی جو تیسری قسم کی جو سزائیں جن کا
جن سزاؤں کو متعین نہیں کیا ہے قرآن اور حدیث نے، ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے، وہاں حاکم کے ثواب دید پر چھوڑ دیا گیا، وہ جو سی چاہے جیسی چاہے جتنی چاہے سزا دے دے جرم کو روکنے کے لیے، وہ اس کے اوپر ٹھیک ہے۔ اب میں نے ایک بات کہی، قانون بہت سخت رہتا ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے شرائط بھی بہت سخت رکھے ہیں۔ دیکھو زنا، 4 گواہ، کتنے گنا؟ 4 گواہ، 4 گواہ دیے تو وہ جرم ثابت ہوتا ہے، اس کے بعد اس جرم پر سزا دی جائے گی، 100 کوڑے، نہیں تو شادی شدہ ہے پتھر مار کر اسے کیا کرنے کا، ہلاک کرنا، یہ ہے زنا کی سزا۔ 3 گواہ ہے، 1 گواہ نہیں، 3 گواہ، اب جرم ثابت نہیں ہوگا، حالانکہ انہیں کیا ہے ایک جرم، 4 آدمی دیکھا نہیں، خالی 3 آدمی دیکھا، اب کیا کیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے۔ یاد رکھے 100 کوڑے والی جو سزا ہے، پتھر مار کر ہلاک کرنے والی جو سزا ہے، وہ سزا نافذ نہیں ہوگی، باقی حاکم قاضی اپنے ثواب دید پر کیا کرے گا، اس کو جو سی سزا دینا چاہے دے سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب شرعی طور پہ اسے جو سزا قرآن اور حدیث نے متعین کیا ہے، وہ سزا سے وہ بری ہو گیا تو وہ کھلی چھٹی مل گئی، اب اور زیادہ زنا کرنے کے لیے آگے بڑھے گا وہ، اس کے لیے حاکم کیا کرے گا؟ اپنے ثواب جس کے حساب سے سزا دے گا، ورنہ آپ اعتراض کریں گے نا تب تو مشکل ہے نا، کون سی بھی، ابھی دیکھو خاص کر کے بدکاری، یہ ثابت ہونے کے لیے 4 گواہ ہونا، اب 4 گواہ نہیں، خالی 3 گواہ ہے تو انہیں چھٹکارا پاتا ہے، تب تو بڑا مشکل ہے نا، کون جا کے دیکھ لے کے بیٹھتا ہے؟ 4 گواہ کہاں رہتے ہیں بدکاری کرتے ہوئے؟ نہیں سمجھے؟ کون بھی بدکاری کھلم کھلا روڈ میں کرتا ہے کیا؟ سمجھ رہے؟ جب ثابت ہوا تو حاکم کیا کرے گا؟ نہیں سمجھے؟ سی سی کیمرہ سے معلوم ہے 4 گواہ نہیں ہے، خالی سی سی کیمرہ ہے، کیا کرنے کا؟ تو حاکم کیا کرے گا؟ قاضی کیا کرے گا؟ شرعی سزا نافذ نہیں کرے گا، لیکن جو سزا بھی وہ مناسب سمجھے کیا کر سکتا ہے؟ دے سکتا ہے۔ سعودی میں یہ سزا ہے، انگلینڈ میں یہ سزا ہے، امریکہ میں یہ سزا ہے، اب ان میں سے کون سی سزا مناسب سمجھے یہ ویسی سزا دے سکتا ہے، سمجھ رہے؟ چھٹی کسی کو نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یاد رکھیں۔ تو ابھی بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ یہاں حدود کا ذکر ہے، تو حدود اور قصاص متعین ہے سزائیں، اور تعزیرات یہ متعین ہے، وہ حاکم کے ثواب پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب آگے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، من قبل ان تقدروا علیہم، قابو پانے سے پہلے، یعنی ان کو گرفتار کرنے سے پہلے وہ ڈاکو لوگ آ کر بولے ہم نے بہت شرمندہ ہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے کیا ہے، ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم بہت شرمندہ۔ ابھی انہوں گرفتار کریں اس سے پہلے انہیں خود سرنڈر ہو گئے، تو ان کو معافی ہے۔ معافی کا مطلب جو سزا ہے نا وہ معاف ہے، باقی انہوں نے چوری وغیرہ کر کے رہے تو واپس کرنا، جن کا بھی مال لوٹا ہے، کرا ہے، یا کسی کو زخمی کیا ہے، کرنے کے لیے گئے تھے، ڈاکہ زنی کرنے کے لیے گئے تھے، کسی نے آڑا ہے تو اس کو زخم کر دیا، ابھی زخمی کے بدلے میں قصاص ہے نا، زخم کے بدلے میں زخم کرنا، وہ اس کے اوپر بندہ کیا کرتا ہے دیکھیں گے۔ جس نے زخم کھایا ہے وہ بولا نہیں میرے کو زخم پہنچا، میری ہڈی ٹوٹی ہے، میری ہڈی کے ٹوٹنے کے بدلے میں ان کا بھی ہڈی توڑ دیا جائے وہ اگر بول وہ دے جائے گا، وہ سزا بندے خود نہیں معاف کر دے تو بھی الگ ہے۔ تو حدود میں کبھی بھی معافی نہیں ہے، صرف چوری میں، یہ ڈاکہ زنی میں یہ ایک اللہ نے استثناء رکھا ہے، گرفتار کرنے سے پہلے وہ خود آ کر سرنڈر ہو گئے تو، اور اپنے آپ کو بولے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں، تو ان کو معافی دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ ان کو جو سزا اللہ نے نافذ کیا نا، ہاتھ کاٹنا وغیرہ، وہ سزا معاف ہو جائے گی، باقی بندے کا حق معاف نہیں ہوتا، بندے کا حق معاف نہیں ہوتا، مال لوٹا ہے دینا پڑے گا، زخمی کیا ہے زخمی کے بدلے میں سمجھو قتل کر دیا، ایک کا مرڈر ہو، اس کے بعد آ کے سرنڈر ہو رہے، مرڈر جس کا ہوا نا اس کے مقتول کو حق ملتا ہے مرڈر کرنے کا، انہوں معاف کرے تو بات الگ ہے، سمجھ رہے؟ یہ ہے وقت قصاص ہو گیا نا، قصاص میں بندے کا حق غالب رکھا گیا ہے، اور بندے معاف کرے تو معاف، بندہ معاف نہیں کیا تو معاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھا دے۔ اللہ قرآن پڑھنے
قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تعزیرات میں جو جرم جس کی سزا قرآن اور حدیث میں بیان نہیں کیا گیا ہے، اس میں حاکم اور قاضی کو اختیار دیا گیا ہے، جو سی سزا چاہے دے، اور معاف بھی کر سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، اور اوپر تک جاتے ہیں، کبھی کبھی سپریم کورٹ سے بھی اوپر، راشٹرپتی کے پاس جا کر کے معافی کا لیٹر دیتے ہیں، معاف کرو، انہیں اگر معاف کر دیا معاف ہو جاتا ہے۔ تعزیرات میں ہونا تو آدھی کا پرسنگا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جرم روکنے کے لیے کام کرنا چاہیے، جرم کا بڑھاوا دینا نہیں چاہیے۔ آج کل جو بھی ہو رہا ہے نا، ضمانت پہ رہا، ضمانت پہ رہا، ضمانت پہ رہا، جرم بڑھ رہا ہے اس میں۔ جیل بھی جیل نہیں ہے، جیل بھی عیاشی کا اڈا ہو گیا ہے، دھندا ہو گیا عجیب، اس میں بھی جیلروں کو کمیشن، اس پہ کام کر سب پیسے کے لیے کیا بھی کرنے، کس کو بھی بیچیں گے، اپنی بیوی کو تک بھی بیچیں گے لوگ، کچھ بھی کریں گے، نالائق۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں بولنے کا نہیں، ایسا زمانہ نہیں آئے گا آج۔ پھر کیسے کیسے ابھی واقعہ سننے میں آتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، حدود اور قصاص میں کسی کو کوئی، لیکن تعزیرات میں تو اس کے ثواب دید پر انہیں معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ سوال اچھا کیا ہمارے اسماعیل بھائی نے، معاف کر سکتا ہے کہ ہاں معاف بھی کر سکتا ہے، جرم کم کر سکتا ہے، کم کر سکتا ہے، زیادہ کر سکتا ہے، زیادہ بھی کر سکتا ہے، جیسا مناسب جگہ ویسا کر سکتا ہے، اس کے اوپر اختیار ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن